علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد تحریک چلائی جائے گی، اب ہم مولانا صاحب کی بھی گفتگو آپ کے سامنے ہے، لیکن اب سوال وہی اٹھ رہا ہے کہ جس تحریک کا فیصلہ کیا گیا تھا اس تحریک میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب تک اعلان ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں اپوزیشن پارٹیز سب کو اکٹھا لے کے چلنے کا پروگرام تھا، اور تمام اپوزیشن پارٹی جو ہیں اپنے اپنے لوگوں سے بات بھی کر رہی ہیں۔ شاید ماہ رمضان میں وہ فائنل نہیں کر سکیں یا ماہ رمضان کی وجہ سے واپس میں نہیں بیٹھ سکے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو باقی تحریک تحفظ عین پاکستان جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک اہم رول اور حصہ ہے، اور باقی جماعتوں کا بھی۔ تو اس حوالے سے ابھی تک تو جو چیزیں فائنل ہونی تھی، پروگرام تو سارے فائنل ہیں، ٹھیک ہے، کہ مثلا بلوچستان کے حوالے سے مثلا اے پی سیز کہاں کرنی ہے، ڈویژنل پروگرام کہاں کرنے ہیں، وکلاء سے جو بات چیت ہونی ہے وہ کس طرح سے ہونی ہے۔ جزوی طور پر تو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جیسے پورے پاکستان میں ایک اعلان کرنا تھا پورے پروگرام کا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، جلد نہیں۔ لیکن علامہ صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک کا اعلان نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعظم سواتی صاحب کا بیان ہے وہ بھی ایک وجہ بنا ہے؟ لیکن دیکھیں، ہمارے ساتھ تحریک تحفظ عین پاکستان کے حوالے سے ان کا ایسا کوئی ایسا رول نہیں ہے، نہ ان کا کسی بیان کا اثر ہے، نہ کسی چیز کا۔ یہ پی ٹی اے کے انٹرنل معاملات ہیں، داخلی مسائل ہیں ان کے، انہی سے مربوط ہے۔ اس کا تحریک تحفظ عین پاکستان کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ صاحب، جو محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ اسپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا کمیٹیوں سے استعفے دیے جائیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ایک مرسوم طریقہ ہے، عرفی طریقہ بھی ہے، قانونی بھی ہے، ہمیں حق ہے کہ ان اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں جہاں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں نہ جائیں، اور اس کے بعد عدم اعتماد لے کے اسپیکر صاحب کے خلاف، اور اسی طرح سے اور بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ ہم اپنی الگ سے باہر فارم 45 کے جو لوگ ہیں ان کی اسمبلی لگائیں، وہاں پر ہمارا اپنا اسپیکر ہو، اور وہ وہاں پر ہم اپنے ملکی حوالے سے بات کریں، قوم کو بتلائیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پارلیمنٹ وہ نہیں ہے، اس کا جو کسٹوڈین ہے، یہاں سے رات کو اٹھایا گیا لوگوں کو، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا ہے۔ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جہاں سے زبردستی لوگوں سے ووٹ دلوائے جاتے ہیں، بل پاس کرائے جاتے ہیں، یا آئین کی ترامیم کرائی جاتی ہیں، جس سے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگڑ گیا ہے، اس کی وہ اصل روح ہی ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ آئین کی جو روح تھی، بنیادی روح، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ لہٰذا دیکھیں، یہ تو پاکستان کے اندر بڑے بحران کھڑے ہونے کی طرف جا رہا ہے لوگوں کا۔ آپ جب آئین کے اوپر جو فیڈریشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اکٹھا رکھتا ہے ساری اکائیوں کو، وہ آئین ہی اپنا تقدس کھو بیٹھے، احترام کھو بیٹھے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے، تو آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کی کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے۔ سندھ آج 3 دن سے بند ہے، کسی کو پرواہ ہے؟ آپ جی بی کی طرف چلے جائیں، وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں ڈیم کے مسئلے پہ، کافی عرصہ ہو گیا، دھرنے دیے ہوئے ہیں، خبر ہی نہیں، رپورٹ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس پیکا ایکٹ نے گلا گھونٹ دیا ہوا ہے حقائق بیان کرنے کا اور سچائیوں کو بیان کرنے کا۔ تو نہیں، لیکن پھر علامہ صاحب، حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ سب کچھ بہتر ہے، خاص طور پر معیشت کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس فرض کے ساتھ مان لے کہ معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، بہترین ہے، لوگ بالکل انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ جو ہے نا بالکل۔ لیکن دیکھیں، انسان کو سمجھنا چاہیے، ایک اس کا پیٹ اور بدن ہے جس کو روٹی اور غذا چاہیے اور آرام چاہیے، ایک اس کی روح ہے جہاں عزت نفس کا تعلق ہے، انسانی کرامت کا تعلق ہے۔ وہ پیسوں سے نہیں کسی کو جیتی جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ آپ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، آپ ان کو لالچ دیں گے، اٹھا کے آپ کے منہ پر ماریں گے وہ چیز، اور اپنی جان دے دیں گے، پیچھے ہٹیں گے۔ پاکستان کے عوام کی عزت نفس مجروحی ہے، ان کی انسانی کرامت مجروحی ہے، انہیں حیوان بنا دیا گیا ہے، انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، مس کیا جاتا ہے، گرفتار یہاں ہوتا ہے اور ملتا کچے کے ڈاکو کے پاس سے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ پاکستان ہے؟
یہ ہمارے ابو اجداد نے پاکستان بنایا تھا، اس کے لیے قربانیاں دی تھی، اس کے لیے لاکھوں شہید ہوئے تھے، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے قربانیاں دی تھی اس وقت، ہمارے اس وقت یہ پاکستان تھا۔ جی بی کے لوگ ناراض، کے پی کے لوگ ناراض، پورا پاکستان ناراض، سندھ کے لوگ ناراض، بلوچستان کے لوگ ناراض، پنجاب کے عوام ناراض، سیاسی لوگوں کو جیلوں میں تم نے رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان سب کچھ اچھا ہے؟ کبھی ریفرینڈم کرا لیں، یہ جائیں، ان میں سے جو بھی اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا فن خان سمجھتا ہے، ریفرینڈم کرائے پاکستان کے اپنے بارے میں کرا لے، یہ عام لوگوں میں جائیں، نکلے گھومے پھرے جا کے ان کو پتا چلے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ کسان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کسان، سب اچھا ہے۔ کیا ہو گیا کسان کے ساتھ؟ تباہ برباد کر دیا ایگریکلچر کو۔ ایگریکلچر آپ کو پتا ہے فوڈ سیکورٹی بہت اہم ہوتی ہے کسی ملک کے لیے، فوڈ سیکورٹی بہت اہمیت کی عمل ہے۔ کدھر گیا فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے؟ آپ دیکھ لیں، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران لگتا ہے اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور بس بولتے وہی ہیں جو ان کو بس فیڈ کیا جاتا ہے، وہی بولو، اس کے علاوہ خبردار دردوں کی بات کی، بیمار ہو جاتے ہیں۔ نہروں کے خلاف بولے تو پھر مسئلہ، نہ بولے پھر مسئلہ، بیمار ہو جاتے ہیں پھر۔ لیکن پھر علامہ صاحب تحفظات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، یا اس پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ اظہار کرتے ہیں، فارم 47 کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مرحلے پر پھر اس پارلیمنٹ سے استعفوں کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا، جو کل محمود خان تو بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں نا، چغزئی صاحب، پی ٹی اے والوں کو بھی کہا ہے، میٹنگز میں بھی کہا ہے کہ بھائی عدم اعتماد ہونا چاہیے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلنا چاہیے جن کے چیئرمین فارم 47 والے ہیں، اور ہمیں باہر اپنی پارلیمنٹ لگانی چاہیے، ادھر بیٹھ کر، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم وہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ یہ تو ہے، اگلا مرحلہ پھر دیکھیں گے، سب مل کر کریں گے کیا کرنا چاہیے اس پاکستان کے عوام کے لیے۔ پاکستان کے عوام اس وقت کیا حال ہے ان کا؟ مایوسی ہے، نا امیدی ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، یہ تحریک عدم آپ کس کے خلاف؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف کی بات ہو رہی ہے نا علامہ صاحب؟ جی، اسپیکر کے خلاف ہو رہی ہے پہلے مرحلے پر۔ یہ جو خان صاحب کی تجویز ہے، محمد خان صاحب کی، وہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اسپیکر کے خلاف۔ ٹھیک ہے، لیکن علامہ صاحب ایک جو تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر یا اپوزیشن کے اوپر، وہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ باہر جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے وہ شاید خان صاحب کے لیے اس طرح کوششیں نہیں کر رہی جس طرح ہونی چاہیے۔ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی باہر جو لیڈرشپ موجود ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، یا وہ کوششیں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جی، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو میں نے عہد کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ہم نے بیٹھ کے ایک چیز پر سائن کیے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ زبان اور سائن بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہی زبان ہے جس سے انسان اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ دیتا ہے، خالی کہہ دیتا ہے ہاں، اور اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتا ہے۔ یہی سائن ہے جس پر انسان سائن کرتا ہے تو اپنی جان کو، اپنی ناموس سب کچھ گروی رکھ دیتا ہے۔ میں نے عمران خان صاحب سے جو اصول ہم نے طے کیے تھے ان کے مطابق آگے بڑھنا اور پاکستان کو بہتر کرنا، میں اس پر باقی ہوں، آخری سانس تک، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ باقی جو پی ٹی اے کے دوست ہیں ہمارے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ ان سے سوال کریں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے۔ مجھے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے قائد کی ڈائریکشن پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ نہیں، لیکن علامہ کو تحفظات تو ہوں گے نا بطور اتحادی کہ یہ میرے تحفظات ہیں، یا آپ لوگ اتنے سنجیدہ نہیں ہیں؟ کچھ تحفظات اگر آپ کو ہوں گے تو ان کا اظہار تو آپ نے کیا ہوگا۔ دیکھیں، اگر کوئی میرے ذہن میں ایسی بات ہوتی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کے بات کروں، میڈیا پہ آ کے نہ بات کروں۔ دیکھیں اس وقت میڈیا پتہ کیا کام کر رہا ہے؟ میڈیا لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کر رہا ہے اصل مسائل سے۔ مہنگائی پر میڈیا کتنا بولتا ہے؟ مجھے پتہ ہے سندھ میں لوگ، آج تیسرا دن سندھ بند ہے، میڈیا پہ خبر سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے اوپر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کے لوگ وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ڈیم کے مسئلے پر، کبھی خبر چلی ہے؟ کارٹلنگ میں جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں ان کے بارے میں میڈیا بول رہا ہے؟ جو ناامنی ہے کے پی کے اندر، راتوں کو بہت سے اضلاع میں کوئی رٹ ہی نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں پوسٹوں پر بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں میڈیا بول رہا ہے۔ اصل مسائل سے توجہ اٹھائی جا رہی ہے میرے بھائی، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں، انڈیا کدھر جا رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، انڈیا کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور یہاں ہو رہا ہے جناب والا پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم کس قدر اپنے پاکستان کے فیوچر سے، اپنے عوام کے مستقبل سے، اپنے مستقبل سے، اپنی نسلوں کے مستقبل سے ہم لا تعلق ہو کے رہ گئے ہیں۔ حیرانگی ہے مجھے، اور جناب والا چین کی بانسری بج رہی ہے، ہمارے حکمران ڈینائل کنڈیشن میں چلے گئے ہیں۔
گویا جناب والا 4 چاپلوس بٹھائے انہوں نے اپنے اطراف میں جو کہتا ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کا یہ خطاب ایسا تھا، آپ کا یہ پوز ایسا تھا، بڑا زبردست اٹریکٹیو تھا، اور وہ میڈیا پہ بہت چل گیا، ٹک ٹاک پہ بڑا چل گیا ہے، بس صحیح چلتی ہیں باتیں ان کی، اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اتنا وہ کیا ہے۔ بھائی بات سنیں، پاکستان کے عوام کو دیکھو، یہ عوام ہے تو پاکستان ہے، اگر عوام نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ ایک دفعہ وزٹ کریں ہمارے میڈیا کے لوگ، KPK کا، بلوچستان کا، سندھ کا اور باقی ملک کے علاقوں کا، جنوبی پنجاب کے لوگ چیخ رہے ہیں اسی نہروں کے مسئلے کے اوپر۔